الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى۔ آئیے ہم اور آپ کچھ سننے اور سنانے سے قبل ساری کائنات کے مرکز عقیدت محبوب پروردگار عالم یعنی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریے، پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے عرب کے ساماں طرب کے مہمان کے لیے تھے۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان کہ اس نے ہم تمام کو انسان بنایا، مزید یہ کہ اس نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات بنا کر ہم پر بڑا احسان فرمایا۔ اس لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ رب العزت تو قادر مطلق ہے، اگر وہ چاہتا تو ہم کو جانور بھی بنا سکتا تھا، اگر اللہ رب العزت چاہتا تو ہم کو پرندوں کی شکل میں تبدیل بھی فرما سکتا تھا، لیکن یہ اس کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، مزید یہ کہ اس امت میں پیدا فرمایا جس امت میں پیدا ہونے کی خواہش پہلے کے انبیاء کرام نے فرمائی، یعنی امت محمدیہ، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو اور آپ کو پیدا فرمایا۔ اس امت کی بڑی فضیلتیں ہیں، اس کے مقام اور مرتبے کی بڑی بے شمار مثالیں ہیں۔ ہم جس نبی کے امتی ہیں، اس نبی کے مقام اور مرتبے کا عالم اگر آپ دیکھو گے تو کثیر احادیث کریمہ میں آپ کو اس کا ثبوت ملے گا۔ قرآن میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو بے مثال عظمتوں کو بیان کیا گیا ہے آپ کو دیکھنے کو ملے گا، اس لیے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں۔ جبکہ حضرت آدم علیہ السلام 300 برس تک جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا کو قبول نہیں فرمایا، وہ رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، لیکن پروردگار عالم نے ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت نہ بخشی، لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمارے اور آپ کے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے فوراً ان کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائی۔ تو آج کی رات جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، یہ اسی مبارک نبی کو آج کی رات میں اللہ رب العزت نے آسمانوں سے اوپر لامکا کے اوپر بلا کر، یعنی یہ کہے کہ تمام چیزوں سے اوپر بلا کر اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ یوں تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 34 مرتبہ معراج کرائی گئی، 11 مرتبہ آپ کو حالت نماز میں معراج ہوئی، 11 مرتبہ آپ کو حالت خواب میں معراج ہوئی، 11 مرتبہ عام حالتوں میں آپ کو معراج ہوئی۔ یہ تو 33 معراج الگ ہے، لیکن ایک معراج جو آپ کو جسم اور روح کے ساتھ کرائی گئی، جس کی گواہی قرآن نے خود دیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام
اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ جب مکہ کے سرزمین پر ہمارے اور آپ کے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کا کام شروع کیا، یوں آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام سے پہلے عرب کا حال اگر آپ دیکھو گے تو عرب کے لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے سینے تک گناہوں کے دلدل میں دھس چکے تھے۔ عرب کا وہ حال، عرب کا وہ ماحول کہ کوئی آسمان کے سامنے اپنے ہاتھوں کو جوڑ رہا ہے، کوئی سورج کو اپنا خدا بنا بیٹھا تھا، اور اس امید سے وہ سورج کی عبادت کرتے کہ قیامت کے میدان میں یہ ہم کو جنت دلوائیں گے، یہ رب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کرائیں گے۔ کوئی زمین کو اپنا خدا بنا بیٹھا تھا، کوئی درخت کو اپنا خدا بنا بیٹھا تھا۔ حاصل کلام یہ کہ تمام لوگ کفر و ضلالت کے تاریکی میں مبتلا تھے، لیکن جب عرب کے ان حالات میں آمینہ کے لال نے اسلام کی تبلیغ کو فروغ دینا شروع کیا، جب اللہ کا دین لوگوں تک پہنچایا، تو کفار و مشرکین نے دیکھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے مذہب کے ماننے والے بڑی تیزی کے ساتھ اسلام میں داخل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو رہے ہیں، تو ان عرب کے اوباشوں نے آپ پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی، آپ کو پریشان کیا۔ آپ غمگین ہو کر مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر آپ نے طائف کا ارادہ فرمایا، جو مکہ مکرمہ سے 70 کلومیٹر کی دوری پہ واقع ہے، جہاں کی زمین نہایت ہی سرسبز و شاداب ہے۔ آپ وہاں پر تشریف لے گئے اور آپ نے اپنے غلام کے ساتھ میں وہاں پر اللہ کے دین کی تبلیغ کرنا شروع کی، وہاں پر آپ نے قرآن لوگوں کو سمجھانا شروع کیا۔ یہ یاد رکھیے، طائف کے جو لوگ تھے وہ عرب سے کم ظالم نہیں تھے، انہوں نے جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس تبلیغ کو دیکھا تو انہوں نے بھی آپ پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، احد سے زیادہ سخت دن مجھے وہ لگا جب طائف کے بازاروں میں ان اوباشوں نے مصطفیٰ کریم پر پتھر برسائے، یہاں تک آپ کے جسم مبارک کو لہو لہان کیا گیا کہ آپ کے جسم اطہر سے خون کے قطرے ٹپک ٹپک کر آپ کے نورانی قدموں تک پہنچ گئے، اور آپ کے ایڑیا مبارک آپ کے نالین سے خون مبارک کی وجہ سے چپک گئی۔ تو اللہ کا وہ محبوب مایوس ہو گیا، اللہ کا وہ پیارا حبیب غمگین ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس محبوب کو فرمایا، اے میرے حبیب تم کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم کو اپنے دل کو چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تم کو آج کی رات آسمانوں پر بلا کر اپنا دیدار کراؤں گا، تم میرا دیدار کر کے اپنے سارے غموں کو دور کرنا۔ اسی کے متعلق اللہ نے قرآن میں فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، یعنی اللہ رب العزت نے، پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے مختصر سے حصے میں اپنے پیارے حبیب کو آسمانوں پر بلا کر اپنا دیدار فرمایا۔ اب جب اللہ تبارک و تعالی نے ایک چیز ذہن میں رکھے، بات مصطفیٰ کریم کی ہو رہی ہے، عنوان مصطفیٰ کریم کا ہے، لیکن موضوع اللہ تبارک و تعالی نے خود کو بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو اللہ کے حبیب کے نام سے ذکر فرماتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے پہلے اپنی پاکی بیان فرمائی کہ پاک ہے وہ ذات، یعنی ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ جانتا تھا وہ دور بھی آئے گا جب لوگ معراج کا انکار کریں گے، وہ دور بھی آئے گا جب لوگ اس بات کا انکار کریں گے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ رات کے مختصر سے حصے میں کسی کو عرب کی سرزمین پر بیت المقدس بلایا جائے، جبکہ بیت المقدس اور عرب کے درمیان کتنے کلومیٹر کا فاصلہ ہے،
اس کے بعد یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ مسجد اقصی سے آسمانوں کی سیر کرائی جائے جبکہ آسمان اور زمین کے درمیان کئی ہزار کلومیٹر کا فاصلہ ہے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت آسمانوں سے اوپر اپنے پیارے حبیب کو رات کے اتنے مختصر وقت میں کہ آپ جب واپس تشریف لائے تو آپ جس بستر مبارک پر آرام فرما تھے وہ بستر بھی ابھی گرم ہے، آپ جس گھر سے تشریف لے گئے تھے وہ گھر کی زنجیر بھی ابھی ہل رہی ہے، آپ نے جس پانی مبارک سے آپ نے وضو فرمایا تھا ابھی وہ پانی مبارک آپ کے جسم اطہر سے ٹپک رہا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ معراج کرانے والا سبحان ہے، یہ وہی سبحان ہے جس نے اتنی وسیع و عریض زمین کو پانی کے اوپر ہمارے لیے بچھونا بنایا، یہ وہی سبحان ہے جس نے اتنے بڑے آسمان کو بغیر ستونوں کے ہمارے لیے شامیانہ بنایا، جس نے مصطفیٰ کو معراج کرائی، یہ وہی سبحان ہے جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا، یہ وہی سبحان ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ بلایا۔ جب یہ تمام چیزیں ممکن ہو سکتی ہے تو کیا وہ رب اپنے محبوب کو رات کے تھوڑے سے حصے میں آسمانوں پر بلا کر اپنا دیدار کرانے پر قادر نہیں ہو سکتا؟ اسی کے بارے میں رب نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے حبیب کو رات کے مختصر سے وقت میں اللہ نے اپنا دیدار کرایا۔ تو اب اس میں اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اب اس میں کلام کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے عرب کے ان اوباشوں کو معلوم تھا یہ ممکن تو ہے، اس لیے کہ اللہ اپنے حبیب سے جس قدر محبت فرماتا ہے دنیا والے جانتے تھے ارے وہ نبی جس کے صدقے میں اللہ رب العزت نے زمین اور آسمان کو بنایا بلکہ ساری کائنات کو پیدا فرمایا، کیا وہ رب اتنے بات پہ قادر نہیں ہو سکتا کہ اپنے محبوب کو اپنا دیدار کرائے؟ لیکن عرب کے وہ لوگ جانتے تھے ہم کو مصطفیٰ کریم کو تسلیم نہیں کرنا ہے، ہم ان کے نبوت کو ماننے والے نہیں ہیں، لیکن اس زمانے میں بھی ان کے پیروی کرنے والے، ابو جہل کے ماننے والے، جنہوں نے اس زمانے میں یہ کہہ کے دکھایا کہ ہم بھی اگر پیروی کرنے والے ہیں تو ابو جہل، جو زبان ابو جہل نے اختیار کی تھی، جو زبان اس وقت مکہ کے کفاروں نے اختیار کی تھی، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ آج لوگ جلن اور حسد میں یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ آخر وہ بھی تو انسان ہے، وہ بھی تو ہماری طرح ایک بشر ہے، وہ بھی تو ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہے، ان کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے جب دیکھا کہ مصطفیٰ کریم کی امت بڑی بے چین ہے، انسان اس فکر میں ہے ہم مانے تو کس کی مانے، رب فرماتا ہے ہم نے معراج کرائی، انسان کہتا ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے، رب فرماتا ہے ہم نے اپنے حبیب کو علم غیب دیا، لیکن انسان کہتا ہے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کو علم غیب نہیں دیا۔ تو رحمت الہی جوش میں آئی، اللہ تبارک و تعالی نے بریلی کے سرزمین پر امام احمد رضا کو بھیجا، پھر امام احمد رضا نے کہا اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی میرے مصطفیٰ کی شان میں بھوکے گا احمد رضا ان کا ایسا جواب دے گا کہ نجد میں زلزلے پیدا ہوں گے۔ اب مصطفیٰ کریم کے شان میں جو بھی گستاخیاں کریں گے احمد رضا ان کی ایسا منہ توڑ جواب دے گا کہ قیامت تک وہ اپنی زبان نہیں کھول پائیں گے۔ جب ان حالات کو دیکھا، کوئی کہہ رہا ہے مصطفیٰ کو علم غیب نہیں ہے، بریلی کی زمین سے آواز آتی ہے اور کوئی غیب کیا، تم سے نیہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا، تم پہ کروڑوں درود۔ وہ بدبخت کہتا ہے مصطفیٰ کریم
کریم کو ہمارے درود و سلام کی آواز نہیں پہنچتی ہے۔ بریلی کے مرد مجاہد نے کہا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام، یہاں تک کہ خود اللہ رب العزت نے بتا دیا، ہم نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا کیا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو اس چیز کا علم سکھا دیا جس کا علم آپ نہیں جانتے تھے۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو اس چیز کا علم بھی سکھایا جس کا علم آپ جانتے تھے، یعنی آپ جنت کا علم نہیں جانتے تھے، ہم نے آپ کو اس کا علم سکھا دیا۔ آپ تحت الثری کا علم نہیں جانتے تھے، ہم نے آپ کو اس چیز کا علم سکھا دیا۔ یعنی اب ہم اس مقام پہ کھڑے ہیں، ایک طرف ملا کہتا ہے مصطفیٰ کریم کو علم غیب نہیں ہے، ایک طرف قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ قرآن مقدس تو مصطفیٰ کریم کی پوری حمد بیان کرتا ہے۔ اب ہم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم کو ان کے مطابق اپنی عقلیں دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب کو معراج عطا کرے؟ سب ممکن ہو سکتا ہے جب وہ رب جو آسمان کو بغیر ستونوں کے ہمارے لیے شامیانہ بنا سکتا ہے تو اس بات پر بالکل قادر ہے کہ وہ اپنے محبوب کو آسمانوں کے اوپر بلا کر معراج کرائے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ دلیلوں سے معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سمجھنے کی کوشش کرے، کسی کے بہکاوے میں آ کر یہ نہ کہہ دینا کہ معراج مصطفیٰ ہوئی ہی نہیں، اس لیے کہ مسئلہ سماعت کرے۔ بیت مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی تک کی جو معراج ہے وہ دلیلت وہ قطعی الدلالات سے ثابت ہے، وہ نص قرآن سے ثابت ہے۔ جو اس کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ اور مسجد اقصی سے آسمانوں تک کی جو معراج کا بیان ہے وہ کثیر احادیث کریمہ سے ثابت ہے۔ جو اس کا انکار کرے گا وہ بد مذہب ہو جائے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور جو آسمانوں سے لامکہ تک کی سیر کا ذکر قرآن لامکہ تک کے سیر کا جو بیان ہے، اگر جو اس کا انکار کرے گا تو وہ فاسق و فاجر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں اس لیے یہ فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات، اس لیے کہ جب کلام مقدس کا نزول ہو رہا تھا وہاں پر ان کے مقابل میں کفار و مشرکین بھی تھے۔ جب معراج کی صبح مصطفیٰ کریم نے ان کو بتایا کہ اللہ نے مجھ کو معراج عطا کی تو ان لوگوں نے انکار کیا۔ اب وہ مصطفیٰ کریم نے اللہ رب العزت نے جو قرآن میں فرمایا، اگر وہ اللہ رب العزت قرآن میں یہ فرماتا کہ ہم نے مسجد اقصی سے لے کر لامکہ تک مصطفیٰ کریم کو سیر کرائی، اور قرآن میں اگر اس کا ذکر کیا جاتا تو ممکن تھا کفار اور مشرکین اس لیے اس بات کا انکار کرتے یہ بیکار کی باتیں ہیں، اس لیے کہ آسمان پر کوئی گیا نہیں ہے، ہم نے تو جنت کو نہیں دیکھا ہے، ہم یہ کیسے تسلیم کر لے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو معراج کرائی؟ لیکن انہوں نے مسجد اقصی کو دیکھا تھا، انہوں نے مکہ مکرمہ کو دیکھا تھا، اس لیے انہوں نے جس چیز کو دیکھا تھا قرآن میں اس کا ذکر فرمایا گیا تاکہ وہ اس بات کا انکار نہ کرے۔ لیکن ان ظالموں نے اس بات کا بھی انکار کرایا کہ مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی تک کی آپ کو معراج نہیں کرائی گئی۔ اگر آپ کو معراج کرائی گئی، اگر آپ مسجد اقصی میں گئے ہو تو ہم کو بتاؤ کہ مسجد اقصی میں کتنے ستون ہیں؟ اگر آپ مسجد اقصی میں گئے ہو تو ہم کو بتاؤ کہ اس کے کتنے دروازے ہیں؟ اگر آپ مسجد اقصی میں گئے ہو تو ہم کو بتاؤ کہ منبر کس طرف ہے؟ لیکن جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو ان کے سامنے رکھا اور آپ نے بیان فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں اتنے ستون ہیں، مسجد اقصی میں اتنے ستون ہیں، مسجد اقصی میں اتنے دروازے ہیں،
اب وہ آپ کی بات کا انکار نہ کر سکے، وہ اور اوپر گئے اور انہوں نے اور ایک اعتراض جڑ دیا، اچھا آپ یہ بتائے اگر آپ مسجد اقصی گئے تھے تو ہمارے قافلے والے مسجد اقصی گئے ہیں، تو آپ ہم کو ان کے بارے میں خبر دو کہ وہ قافلے والے کب لوٹ کر آئیں گے، وہ کس حال میں ہیں۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ تمام حالات بھی بیان کیے۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں مسجد اقصی گیا تو براق کے رفتار کی وجہ سے ایک قبیلہ جو سفر طے کر رہا تھا ان کا اونٹ بتک گیا، جس کی وجہ سے ایک شخص اونٹ سے نیچے گرا اور اس کے ہاتھ کی کلائی ٹوٹ گئی۔ اب دوسرا جو قافلہ تھا اس کے بارے میں آپ نے بتایا کہ ایک قافلہ جس کا اونٹ گم ہو گیا تھا، وہ اپنے اونٹ کو تلاش کرنے میں لگے ہوئے تھے، ان کے پاس پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، میں نے اس پیالے سے پانی نوش کیا تھا۔ آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ واپس کب لوٹ کر مکہ مکرمہ آئیں گے۔ جب آپ نے تمام باتیں بتائی، ان کے پاس اعتراض کے لیے کوئی دلیل، اعتراض کے لیے اب کوئی جواب نہ رہا، تو انہوں نے پھر بھی انکار کیا اور معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلیم کرنے سے منع کیا۔ اب تفسیر میں آئے، اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن میں فرمایا ہے، اعتراض ہوا کہ اللہ رب العزت نے معراج کہاں سے کہاں تک کرائی، تو قرآن میں اللہ نے فرمایا مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی تک کی ہم نے سیر کرائی۔ اس کے بعد اعتراض یہ کیا کہ کب کرائی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لیلن، یعنی رات میں کرائی۔ اب اعتراض یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے کیوں اس کے اوپر کا ذکر نہیں فرمایا، تو آپ نے اس کی وجہ سماعت کری۔ اب اللہ رب العزت نے تفسیر میں یہ اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ کیوں نہ فرمایا کہ میں نے اپنے نبی کو معراج کرائی، میں نے اپنے رسول کو معراج کرائی، بلکہ اللہ نے تو یہ فرمایا میں نے اپنے بندے کو معراج کرائی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر گئے تو لوگوں نے ان کو خدا سمجھ لیا، لوگوں نے ان کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ ممکن تھا اگر میں اپنے حبیب کو آسمانوں سے اوپر بلاتا اور بندے کا ذکر نہ کرتا تو لوگ ان کو خدا نہ سمجھ لے، لوگ ان کو خدا کا بیٹا نہ سمجھ لے، اس وجہ سے ہم نے بندے کا ذکر فرمایا۔ اب مصطفیٰ کریم نے جو معراج شریف میں تحفے لے کر آئے اس کے بارے میں سنو۔ مصطفیٰ کریم نے جو تحفہ لے کر آئے وہ نماز کا تحفہ، قرآن میں جس کا ذکر ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یعنی نماز قائم کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یہ وہ عظیم تحفہ ہے جو آج ہی کے رات مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیا گیا تھا۔ آج ہی کے رات کا وہ صدقہ ہے جو ساری دنیا میں جو مسجد آباد نظر آتی ہے، جو آج ہم زمین پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دن میں سے 5 مرتبہ اپنے جو پیشانی کو جھکاتے ہیں، یہ اسی رات کا صدقہ ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس رات میں دیا گیا تھا۔ لیکن افسوس، جس نبی کے ہم ماننے والے ہیں، جس نبی کے ہم سیرت پہ عمل کرنے والے ہیں، جس نبی کی تعلیمات کو پڑھ کر یورپ و امریکہ زمین کی تہ میں پہنچ گئے، جس نبی کے کردار کو پڑھنے کے بعد فرانس اور جرمنی نے چاند پر اپنا ٹھکانہ بنا لیا، جس کی تاریخ کو پڑھنے کے بعد دنیا نے سب سے زیادہ ترقی حاصل کر لی، لیکن افسوس قوم مسلم جو نبی ہماری رہنمائی کے لیے آیا تھا، جو نبی ہماری رہبری کے لیے آیا تھا، ہم اس کے سیرت پر عمل نہ کر سکے، ہم اس کے کردار کو اپنا نہ سکے۔ ہم نے نماز جیسی اہم چیز کو اتنے ہلکے میں لیا کہ 5 مرتبہ مؤذن مسجد سے ہم کو آواز دیتا رہا، لیکن ہم نے اپنے غفلت میں اذان کو بھلا دیا، ہم اپنے کام کاج میں اتنے مشغول ہو گئے کہ رب کی بارگاہ سے ہم کو بلاوا آیا۔ ارے جس رب کی نعمتیں کھا کھا کر
ہمارے دانت ٹوٹ گئے، لیکن ہم کو اتنی بھی غیرت نہیں ہوتی کہ کم از کم دن میں سے 5 مرتبہ اس کے گھر میں جا کر وضو کرنے کے بعد، پاکی حاصل کرنے کے بعد، اپنے پیشانی کو اس کے بارگاہ میں جھکا کر اس کے معبودیت کا اقرار کرے۔ لیکن افسوس، ہم یورپ و امریکہ کے کلچر میں اس حد تک ڈھل چکے ہیں۔ فرانس والے جانتے تھے، جرمنی والے جانتے تھے، آخر ان کے پاس کون سی ایسی طاقت ہے جو اپنے اسلام کے نام پر اپنی گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہے؟ آخر ان کے پاس کون سی ایسی طاقت ہے؟ ایک سلطان صلاح الدین ایوبی اگر میدان میں تنہا کھڑے ہو کر اپنی تلوار کو فضاؤں میں بلند کر کے نعرہ تکبیر و رسالت کو بلند کرے تو ہزاروں کفار و مشرکین کے کلیجے دہل جایا کرتے۔ ان کے پاس کون سی ایسی طاقت ہے؟ اگر عمر بن خطاب اگر تاریخ لکھنے پہ آ جائے تو ساری تاریخ کو پلٹ کر رکھ دے اور انصاف کی ایک تاریخ الٹ کر رکھ دے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس کون سا ایسا جوش ہے؟ لیکن ان کو یہ معلوم تھا اگر ان کے پاس، مسلمانوں کے پاس کوئی طاقت ہے تو ان کے دل میں ان کے محبوب کی محبت ہے، ان کا ایمان اتنا پختہ ہے کہ اپنی جان دینا تو گوارا کر سکتے ہیں، یا اپنے گھر بار کو قربان کرنا تو گوارا کر سکتے ہیں، لیکن یہ اپنے اسلام کے نام پر اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے، یا اپنے جان کی بازی لگانے تیار ہیں لیکن مصطفیٰ کریم کے ناموس کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو انہوں نے ایک پلان بنایا، ان کا ایک یہ پروپیگنڈا ہے کہ آج مسلمان کے جو نوجوان نسل ہے ان کے دلوں میں نچنیاؤں کی محبت ڈال دی جائے، ان کے آنکھوں کے سامنے ننگی ننگی تصویریں لائی جائے، تاکہ جب ان کے آنکھیں ان ننگی ننگی تصویروں کو دیکھیں گے تو خود بخود ان کے دل سے نور ایمان ختم ہو جائے گا۔ بتاؤ آج ہمارا وہ نوجوان جب رات کے اندھیرے میں ایک کمرے میں بند ہو کر گندی گندی فلمیں دیکھ کر یہ تصور کرتا ہے میری ماں بھی سو رہی ہے، میرا باپ بھی سو رہا ہے، میری 18 سال کی نوجوان بہن بھی میرے گھر میں موجود ہے، میرے پاس وہ سو رہی ہے، لیکن یہ سمجھ رہا ہے میں اپنے بستر میں چاروں طرف سے قید ہوں، مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اے نوجوان، کیا تو نے اس دن کو یاد کیا جب قیامت کا میدان برپا ہوگا، جب زمین تانبے کی ہوگی، سورج سبا نیزے پر ہوگا، جب تیرا باپ وہاں پر موجود ہوگا، جب تیری 18 سال کی نوجوان تیری بہن وہاں پر موجود ہوگی، جب تیری ماں وہاں پر موجود ہوگی، تیرے خاندان کا ایک ایک فرد قیامت کے میدان میں موجود ہوگا، جب تیرے نامہ اعمال کو کھول کر سب کے سامنے رکھا جائے گا، جب تجھ سے اللہ رب العزت سوال کرے گا بتا تو نے فلا فلا رات اپنے منہ کو کالا کیا تھا یا نہیں، اس وقت تو کیا جواب دے گا؟ اس وقت تجھ کو کہنا پڑے گا اے پاک پروردگار عالم، ہاں میں نے یہ جرم کیا تھا۔ اگر تو اپنی زبان نہیں کھولے گا، تیری زبان تیرے خلاف گواہی دے گی، تیرا ہاتھ تیرے خلاف گواہی دے گا، تیرا پیر تیرے خلاف گواہی دے گا۔ اے پاک پروردگار عالم، یہی وہ ظالم شخص ہے جس نے مجھے زنا کے اڈے تک پہنچایا، تیرا ہاتھ تیرے خلاف گواہی دے گا۔ اے پاک پروردگار عالم، یہی وہ ظالم شخص ہے، یہی وہ منحوس شخص ہے، مسجد سے مؤذن دن میں 5 مرتبہ پکارتا رہا، تیری بارگاہ سے ہم کو ندا آتی رہی، لیکن یہ عیاشی میں اس قدر گم ہو چکا تھا، یہ ننگی ننگی تصویریں دیکھتا، اور فجر کا وقت جب آتا تو یہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے جہنم کی وادیوں کی سیر کرتا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری قوم کی ان نوجوان بچیوں نے کبھی اس بات کو سوچا ہے جو چند پیسوں کے خاطر اپنی ماں باپ کی عزتوں کو اپنی جوتیوں سے روند کر، اپنی اسلام کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر غیروں کے ساتھ بھاگ کر شادیاں بنا رہی ہے، جو اپنے ماں باپ کی عزت و آبرو کو سرے بازار نیلام کر کے چند کاغذ کے ٹکڑوں کے خاطر، جنہوں نے اپنے اسلام کو چھوڑ دیا، جنہوں نے اپنے نبی کے دامن کو چھوڑ دیا، جنہوں نے مصطفیٰ کی سیرت کو چھوڑ دیا۔ سوچو جب قیامت کے میدان میں ہماری ماں فاطمہ الزہرا بھی وہاں پر موجود ہوگی، ماں عائشہ صدیقہ بھی وہاں پر موجود ہوگی، جب تجھ سے سوال کیا جائے گا
जाएगा। कयामत के मैदान में जब तुझे फरिश्तों को हुक्म दिया जाएगा कि इसके गले में आग की तोक डालकर इसको जहन्नम के वादियों में डाल दो, जब तू रब की बारगाह में चीखती रहेगी, चिल्लाती रहेगी, तो अपने रब से ये कहती रहेगी, ऐ पाक परवरदिगार आलम, एक मौका और दे दे, मैं दुनिया में जाने के बाद खाने पीने को तर्क कर दूंगी, मैं रात दिन तेरी इबादत करती रहूंगी, मैं रात दिन कुरान पढ़ती रहूंगी। लेकिन रब फरमाएगा, दुनिया में तुझको मेरे दीन के मानने वालों ने बार बार बताते रहे कि जहन्नम की वादी कितनी सख्त है, जहन्नम के बारे में तुझे बताया गया था, कुरान का हुक्म तुझे सुनाया गया था, मुस्तफा की सीरत तुझे बताई गई थी, लेकिन तू इतनी अय्याश हो चुकी थी, तेरे दिल में दुनिया की मोहब्बत इस कदर बैठ चुकी थी, तूने इस्लाम को ठुकराया, मेरे फरमान को ठुकराया, मेरे हबीब की सीरत को तूने ठुकराया, तूने सरे बाजार इस्लाम की धज्जियां उड़ाई। जा दुनिया में जिसके साथ तूने अपना धर्म इख्तियार किया था, आज उसी से जन्नत मांग। बताओ वहां पर क्या करोगे जब तुमको जहन्नम के निचले तबके में डाला जाएगा? क्या कभी तुमने इस पे गौर किया है? क्या सिर्फ दीन इसका नाम है कि दाढ़ी रख लेने का नाम दीन है? क्या टोपी पहन लेने का नाम दीन है? अपनी औलाद की सही तरबियत करो, अपनी औलाद को कुरान पढ़ना सिखाओ, अपनी औलाद को मुस्तफा की सीरत बताओ, अपनी घर की औरतों को फातिमतुज ज़हरा के किरदार के बारे में बताओ। वो फातिमतुज ज़हरा के कनीज आए जिन्होंने करबला के मैदान में इंसानियत क्या होती है बता दिया, मेरे नाना की शरीयत क्या होती है बता दिया। तलवारें उनके गर्दनों पे लटक रही है, नेज़े उनके सीनों में डाले जा रहे हैं, जबकि नफसी नफसी का वहां पर आलम है। लेकिन मुस्तफा करीम के वो घर के खिलते हुए फूल करबला के मैदान में भी नमाज जैसे अहम चीज को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो मुस्तफा करीम की कनीज आए, जब उन जालिमों ने, जब उन यजीदियों ने उनके कपड़ों पर हाथ डाला, यहां तक कि अब उनके पास पर्दा करने के लिए कोई चीज बाकी नहीं रह गई, तो उन्होंने अपने बालों को अपने चेहरे पे डाल के बता दिया कि हमारे मुस्तफा की शरीयत की पासदारी कैसे की जाती है। आज भी वक्त है, अगर आज तुम कामयाबी हासिल करना चाहते हो, अगर तुम इज्जत व वकार की जिंदगी जीना चाहते हो, अगर तुम बाइज्जत तरीके से दुनिया में जीना चाहते हो, तो आज भी वक्त है, मुस्तफा करीम के सीरत को अपनाओ, कुरान को अपना आइडियल बनाओ, सहाबा कराम की जिंदगी का मुताला करो। सरकार आला हजरत ने एक शेर में बता दिया कि जान है इश्क़े मुस्तफा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। सरकार ताजुश्शरिया ने भी बताया कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये न भूलना हम उसी नबी के उम्मती हैं, हम उस मस्जिदे, कितने अफसोस की बात है कि हमको अपने नबी के नामूस करना न आया, हम अपने मस्जिदों की हिफाजत न कर सके, लेकिन फिलिस्तीन के उन बच्चों ने बता दिया कि अपने मस्जिदों की हिफाजत कैसे की जाती है, अपने नबी की नामूस की हिफाजत कैसे की जाती है। वहाँ का 6 माह का बच्चा अपने सीने पर कफन बांध कर मैदान में उस उम्मीद पर खड़ा है, मैं अपने माँ को कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने जवान बहन को कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बैतुल मुक़द्दस की हम मुहाफ़ज़त करते रहेंगे। वहाँ की उन औरतों ने बता दिया कि हमारे जिस्म में जब तक खून का एक एक कतरा बाकी रहेगा, हम बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत करते रहेंगे। बताओ फिलिस्तीन के उन मुट्ठी भर मुजाहिदों के पास कौन सी ऐसी ताकत है,
ان کے پاس کون سا ایسا پاور ہے جنہوں نے دنیا کی سب سے طاقتور حکومت کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا، جنہوں نے دنیا کی سب سے طاقتور حکومت کو یہ احساس دلایا کہ ابھی قوم مسلم مردہ نہیں ہوئی ہے، ابھی خالد بن ولید کے تاریخ کو پڑھنے والے قوم مسلم کے اندر زندہ ہے، ابھی فاطمۃ الزہرا کی کنیزائے اسلام کے اندر زندہ ہے، ہم اپنے جان کی بازی لگا دیں گے لیکن بیت المقدس کی محافظت کرتے رہیں گے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا انہوں نے اس امید پر میدان میں اترے تھے کہ ہمارا مقابلہ اس یہودی قوم سے ہے جس کے ساتھ ہم اگر جنگ کریں گے تو 57 مسلم ممالک ہماری حمایت میں اتر جائیں گے، 57 مسلم ممالک ان کے وجود کو مٹا کر رکھ دیں گے۔ وہ اسی امید پر میدان میں اترے تھے لیکن ان مجاہدوں کو معلوم نہیں تھا یہ قوم مردہ ہو چکی ہے، یہ ہندوستان کے مسلمان عیاش ہو چکے ہیں۔ جب ہمارے قوم کا 6 ماہ کا بچہ بیت المقدس کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی بازی لگا رہا ہے تو ہماری عیاش قوم کرکٹ دیکھنے میں مست ہے، ہماری عیاش قوم ایکٹروں کے پیچھے بازاروں میں احتجاج کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ہماری عیاش قوم ان فلم ایکٹروں کے لیے اپنی جان دینے کی بات کرتی ہے۔ ان مجاہدوں نے بتا دیا یہ نہ سمجھنا کہ تم کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، قیامت کے میدان میں فلسطین کا ایک ایک بچہ تمہارے گریبان کو پکڑ کے تم سے سوال کرے گا، بتا جب ہم اپنے جان کی بازی لگا رہے تھے، جب ہم نے اپنے ماں کو قربان کر دیا تھا، جب ہم نے اپنے گھر بار کو چین و سکون کو قربان کر کے مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے ہم نے یہودیوں سے لڑا تھا، تم اس وقت عیاشی کر رہے تھے، تم اس وقت حرام خوری میں مست تھے، اس وقت رب کی بارگاہ میں تم سے فلسطین کا ایک ایک بچہ سوال کرے گا، سوچنا اس وقت تم کو کیا جواب دینا ہے۔ ارے ہم تو اپنے نرم بستروں کو چھوڑ کر اپنے مسجدوں تک نہ آ سکے، ہم اپنے بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر قرآن نہ پڑھ سکے، لیکن انہوں نے دنیا کے تاریخ کو الٹ کر رکھ دیا، انہوں نے دنیا والوں کو بتا دیا جب تک ہمارے دلوں میں مصطفیٰ کریم کی محبت ہے دنیا میں ایسی کوئی طاقت بنی ہی نہیں جو ہمارا مقابلہ کر سکے، جو ہم سے جنگ کر سکے۔ لیکن سوچنے کی ضرورت ہے آج ہم کس مقام پر کھڑے ہیں، آج جس طرح سے قوم مسلم کو ہر قوم کا ماننے والا ذلت و رسوائی کے ساتھ دیکھ رہا ہے، آج ذلیل قومیں ہم پر ہنس رہی ہے، آج ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے مسجدوں کو ویران کیا، ہم نے اللہ رب العزت کے احکامات کو بھلا دیا، ہم نے اپنے مصطفیٰ کریم کے سیرت کو چھوڑ دیا۔ کل تک وہ لوگ مصطفیٰ کریم کی محبت کو اپنے دلوں میں بٹھا کر دنیا پر حکومت کرتے تھے، لیکن آج ہم نے اپنے دلوں سے مصطفیٰ کریم کی محبت کو نکال کر ذلت و رسوائی کو اپنا مقدر بنا لیا ہے۔ آج بھی وقت ہے اپنے اندر سدھار لاؤ، اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کرو، یقیناً وہ دن دور نہیں ہے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی، تم دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہوئے نظر آؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوتے ہوئے نظر آؤ گے۔ درود پاک پڑھی آپ حضرات، صلی اللہ علی النبی بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہم کو آج کی معراج کی رات عطا فرمائی ہے، اس لیے یہ رات نہیں دی گئی تھی کہ جوان لڑکے بازاروں میں گھومتے پھرے، اللہ رب العزت نے یہ مبارک اور مسعود رات ہم کو اس لیے نہیں دی گئی تھی، ہم کو اس لیے نہیں دی تھی کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ہمارے قوم کے نوجوان ہوٹل بازی کرتے پھرے، گنڈا گردی کرتے پھرے۔ ہم کو یہ تو مبارک رات اس لیے دی گئی تھی کہ جو بھی آج کی رات خلوص دل سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے پیشانی کو جھکائے گا اور معراج کے وسیلے سے جو دعائیں کرے گا، اللہ رب العزت ان دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔
اپنے گھر جانے کے بعد اپنے ماؤں اور بہنوں کو بتاؤ کہ آج کی رات کتنی مبارک رات ہے، آج کی رات سونے میں نہ گزارے، آج کی رات غفلت میں نہ گزارو، آج کی رات ہنسی مذاق میں نہ گزارو۔ ہم نے کبھی تو دل سے مسجد میں آ کر پوری رات عبادت نہیں کی ہے، لیکن یہ بہترین ذریعہ ہے آج عبادت کا۔ آج جتنا زیادہ ہو سکے قرآن کی تلاوت کرو، آج جتنا زیادہ ہو سکے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر رو رو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کرو کہ اے پاک پروردگار عالم، آج تک ہم نے جتنی عیاشیاں کر لی، آج تک ہم نے جتنے بازاریاں کر لی، لیکن اب سے صدق دل سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ اگر آج تم اپنے دین کو نہیں پہچانو گے، آج تم اپنے نبی کے سیرت پر عمل نہیں کرو گے، آخر کیا وجہ ہے؟ تمہاری بازاری ان حرکتوں کی وجہ سے، تمہاری ہوٹل بازیوں کی وجہ سے۔ اغیار جس کو اپنا پوائنٹ بناتے ہیں اور یہ کہہ کر معراج کا انکار کرتے ہیں، معراج کی رات یہ لوگ جاگ کر کیا کرتے ہیں؟ پوری رات گھومتے ہیں، پوری رات پھرتے ہیں، فجر کی نماز قضا کرتے ہیں، ایسے جملے بول کر تم ہماری نوجوان نسلوں کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ معراج کی رات ہے، یہ لوگ گھومیں گے، گپے شپے لڑائیں گے، جب فجر کا وقت قریب آئے گا جا کر اپنے بستروں میں سو جائیں گے۔ اس لیے ان کو اعتراض کا موقع نہ دو۔ اگر آپ عبادت نہیں کر سکتے، اگر آپ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، اگر آپ ذکر و اذکار نہیں کر سکتے، جتنا ہو سکے اپنی استطاعت کے مطابق اتنی ہی مسجد میں عبادت کرے، یا ہو سکے تو اپنے گھروں پر عبادت کرے، اور اس کے بعد اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر کم از کم آج کی رات یہ تمام حرکتیں نہ کرے، یہ تمام خرافات نہ کرے، ورنہ آپ کی وجہ سے، آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے بھولے بھالے مسلمانوں کو یہ بتا بتا کر لوگ گمراہ کرتے ہیں کہ معراج کی رات ہو گئی، گھوم لیے پھر لیے، نہ عبادت کی نہ فجر کی نماز پڑھی۔ اس لیے ان کو اعتراض کا موقع نہ دیتے ہوئے کم از کم اللہ رب العزت نے آج کی جو مبارک رات ہمیں دی ہے، زیادہ سے زیادہ اس کی عبادت کرے، اپنے گھر والوں کو اس رات کی فضیلت بتائے، اس رات کے عبادت اور اس کا آج کا جو روزہ تھا اس کی فضیلتوں کے بارے میں بتائے۔ رب تبارک و تعالی نے جو اپنے محبوب کو معراج کرائی، وہ صرف ہوا باتیں نہیں ہے، اللہ نے جس کے بارے میں قرآن میں خود فرمایا کہ میں نے معراج کرائی اپنے محبوب کو، اب اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں کرائی؟ کہاں کرائی؟ رب نے فرما دیا اب ہم کو ماننا ہے، اس لیے کہ ہم عشق کے ماننے والے ہیں، ہم مصطفیٰ کریم کے عاشقین میں شمار کیے جاتے ہیں۔ عشق کا تقاضا تو یہ ہوتا ہے کہ اپنے معشوق کی ہر بات کو مانا جائے، اپنے معشوق کے ہر فرمان کو فالو کیا جائے۔ تو لہٰذا صحابہ کرام نے جس طریقے سے مصطفیٰ کریم کے سیرت پہ عمل کر کے انہوں نے جنت حاصل کر لی، آج ہم بھی اس راہ پر ہیں، آج ہمارے پاس بھی وقت ہے۔ اللہ رب العزت نے جو ہمیں سانسیں دی ہے اس کو غفلت میں نہ گزارو۔ اللہ رب العزت نے جو ہم پر احسانات کیے ہیں ان کا آپ اعتراف کرو اور اپنے مسجدوں کو آباد کرو، اپنے سروں کو اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا کر اس کے عبادت کا حق ادا کرو۔ اللہ رب العزت نے ہم کو جو زندگی دی ہے، اللہ رب العزت نے ہم کو دنیا میں کس لیے بھیجا تھا، اللہ رب العزت نے ہم کو پیدا کیوں کیا تھا، ہمارے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کیا زندگی ہمیں اس لیے دی گئی تھی کہ ہم دنیا میں آ کر خرافات کرتے رہے؟ کیا زندگی ہم کو اس لیے دی گئی تھی کہ ہم یہاں پر آ کر حرام کاریاں کرتے رہے؟ اللہ رب العزت کلام مقدس میں خود ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جنوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب رب نے فرما دیا کہ ہم نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے
تو ہم کو چاہیے اس کی عبادت کرتے رہے۔ اس کے بعد کلام مقدس میں جو ہمارے لیے فضیلتیں ہیں، وہیں پر وعیدیں ہیں، اس کو بھی اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو۔ صرف مصطفیٰ کریم کی محبت کا دعویٰ کرنے سے جنت ہم کو حاصل ہونے والی نہیں ہے، تم اس کو بھی اپنے سامنے رکھو۔ اگر تم اپنے رب کے اس فرمان کو فالو نہیں کرو گے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جو اتنا دردناک اور اتنا وحشتناک، جس کے بارے میں جب آپ کو معراج کرائی گئی تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں پر کچھ مناظر دیکھے۔ وہاں پر آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو اونٹ کے برابر ان کی جسامت ہے، وہ اونٹ کی طرح کڑوے اور کانٹے دار درخت کے پتے کھا رہے ہیں، وہ اونٹ کی طرح گرم گرم پتھروں کو چبا رہے ہیں۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے دریافت فرمایا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ کچھ دوری پر تشریف لے گئے، آپ نے وہاں پر دیکھا کہ کچھ عورتوں کو اور کچھ مردوں کو ان کے چھاتیوں کے ساتھ لٹکایا گیا ہے، ان کے ایڑیوں کے ساتھ ان کو الٹا ٹنگایا گیا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زنا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زنا کرواتے تھے۔ اس کے بعد آقا کریم معراج کی رات اور تھوڑے اوپر تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ اتنے بڑے ہیں، ایک گھر کی طرح ان کے پیٹ ہیں، اور اس میں کئی سانپ گھوم رہے ہیں جو بظاہر نظر آ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنا دردناک عذاب دیا جا رہا ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں چغلی کیا کرتے تھے۔ بتاؤ، ہمارے نبی تو صادق اور امین ہے، ہمارے نبی تو سچے ہیں، جن کے صداقت کی گواہی عرب کے ان کفاروں نے بھی دی تھی۔ جب ہمارے نبی نے یہ تمام باتیں معراج میں دیکھنے کے بعد ہمارے سامنے رکھی، اگر اس کے باوجود بھی ہم اپنے دنوں کو ایسے ہی غفلت میں گزاریں گے، ہم ایسے ہی عیاشیوں میں گزاریں گے، نماز جیسے اہم تحفے کو ہم حقارت کی نظر سے دیکھیں گے، ہم نماز جیسے اہم تحفے کو، جس کو نبی کریم نے جب تحفہ لے کر آیا تھا تو صحابہ کرام اتنے خشوع اور خضوع کے ساتھ نمازوں کو ادا کرتے، اس لیے کہ یہ کسی عام انسان کو تحفہ نہیں ہے۔ جب کوئی عام انسان کسی کو تحفہ دیتا ہے، وہ بڑے عزت کے ساتھ اس کو اچھے جگہ پر رکھتا ہے۔ ارے یہ تو رب کی بارگاہ سے ہم کو تحفہ دیا گیا ہے، یہ تو معراج کی رات میں مصطفیٰ کریم کو تحفہ عطا کیا گیا ہے۔ جب رب کا تحفہ ہے، اس کو ٹھکرایا نہیں جاتا، اس کو دل اور جان سے تسلیم کیا جاتا ہے، اس کی عزت کی جاتی ہے، اس کی تعظیم کی جاتی ہے۔ جس طریقے سے صحابہ کرام نے معراج کے رات کے تحفے کو اپنا لیا اور زندگی بھر آپ نمازیں پڑھتے رہے، آپ اس کی قدر کرتے رہے، تو اسی طریقے سے ہم کو بھی معراج کی رات کا جو تحفہ ہے، نماز جیسی اہم چیز جو آج ہمارے اوپر فرض کی گئی تھی، تو ہم پر اور آپ پر لازم ہے۔ اپنے مسجدوں کو ویران نہ کرو، اپنے مسجدوں کو آباد کرو، اپنے مسجدوں کو نماز اور نمازیوں سے بھر دو، اس لیے کہ دور آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے ہمارے کاہلی اور ہماری سستی کی وجہ سے اغیار ہم پر تسلط حاصل کر رہے ہیں، اغیار ہم کو اس دنیا سے مٹانے کی بات کر رہے ہیں۔ آج بھی اگر تم پختگی کے ساتھ اپنے اسلام پر قائم رہو گے، آج بھی ہماری بہنیں فاطمۃ الزہرا کے کردار پر سختی کے ساتھ قائم رہے گی، تو یہ دنیا تمہارے قدموں میں نظر آئے گی۔ لیکن شرط یہ ہے، مصطفیٰ کریم کے فرامین کو آپ
آپ کو فالو کرنا پڑے گا، قرآن کے جو احکامات ہیں ان کو آپ کو دل و جان سے تسلیم کرنا پڑے گا۔ رب کا جو فرمان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ رب تو آپ سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ انسان کھانا پینا چھوڑ دے، انسان کاروبار چھوڑ دے، رات دن میری بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا کر رکھے۔ ارے وہ رب تو صرف تم کو پورے دن میں 5 مرتبہ اپنی بارگاہ میں دعوت دے رہا ہے۔ حضرت علی کے بارے میں آتا ہے، حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں آتا ہے، جب آپ وضو فرما لیتے، جب آپ وضو سے فارغ ہو جاتے تو آپ کا جسم ہل جاتا، آپ کا وجود کانپ جاتا۔ لوگوں نے جب آپ سے سوال کیا آخر کیا وجہ ہے، آپ اس طریقے سے، ایک طرح سے آپ پر ہیبت طاری ہے، حضرت علی نے فرمایا تھا مجھے کسی دنیا دار بادشاہ کے گھر سے بلاوا نہیں آیا ہے، مجھے اس بادشاہ کے گھر سے بلاوا آیا ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ جب وہ لوگوں کا یہ عالم ہے، آج تو ہمارا یہ حال ہے۔ آج ہم نے اپنے رات اور دن کو گناہوں میں گزارا، اس کے بعد ہم اتنے بے باک، اس کے بعد ہم اتنے ہمارے اندر ہمت کہ ہم اپنے آخرت کے بارے میں کچھ فکر نہیں کرتے، اس جہنم کے ہولناکیوں کے بارے میں ہم کچھ نہیں سوچتے، جس کے بارے میں آیا ہے کہ جہنم کی آگ جس کو 1000 سال تک دہکایا گیا، یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی، اس کے بعد 1000 سال تک اس آگ کو بھڑکایا گیا، یہاں تک کہ وہ لال ہو گئی، اس کے بعد 1000 سال تک اس آگ کو بھڑکایا گیا، یہاں تک کہ وہ کالی ہو گئی۔ اس جہنم کے ہولناکی کا یہ عالم ہے۔ اگر اس جہنم کو سوئی کے ناکے کے برابر بھی اگر دنیا پہ کھول دیا جائے تو یہ ساری دنیا تہس نہس ہو جائے۔ بتاؤ ہمارے اندر کیا اتنی استطاعت ہے، ہمارے اندر کیا اتنی طاقت ہے کہ ہم اللہ کے اس عذاب کو جھیل سکے، ہم جہنم کے اس عذاب کو برداشت کر سکے؟ کیا ہمارے پاس اتنی استطاعت ہے؟ کیا ہمارے بدن اتنے مضبوط ہے کہ ان جہنم کے سانپوں کے ڈھسنے کو ہم برداشت کر سکے؟ اگر ہمارے اندر استطاعت نہیں ہے تو ہم کو آج سے اللہ رب العزت کی فرما برداری کرنا شروع کرنی ہوگی، اپنے مسجدوں کو آباد کرنا ہوگا۔ یقیناً دنیا دیکھتی رہ جائے گی، کامیابی ہمارے قدم چومتے ہوئے نظر آئے گی، اور ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم، ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے، آپ نے جو کچھ سنا ہے، اللہ رب العزت ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بولنے میں کسی طرح کی کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں، پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔